بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب عبداللہ صاحب نے ابو ظہبی سے سوال پوچھا ہے کہ عرب ممالک میں جمعہ سے پہلے سنتیں کب پڑھیں؟ یہاں جمعہ کی اذان کے بعد فوراً خطبہ دیا جاتا ہے، کیا سنتیں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، خطبہ شروع ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اذان کے فوراً بعد اگر خطبہ ہو رہا ہے تو پھر تو سنتیں نہیں پڑھیں آپ، بلکہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر جو بعد والی 4 سنتیں وہ بھی پڑھیں اور جمعے سے پہلے والی 4 سنتیں بھی پڑھ لیں۔ اور اگر زوال کے بعد کچھ ٹائم ملتا ہے نا، جیسے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، اس میں پتہ چلا جی زوال کا ظہر کا وقت اس ٹائم پہ شروع ہو رہا ہے، تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو فوراً 4 سنتیں آپ پڑھ لیں اسی وقت، پھر بے شک اذان ہوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لیکن اگر پھر بھی ٹائم ہی نہیں ملتا زوال سے کہ فوراً بعد اذان ہو جاتی ہے، سنتیں پڑھنی نہیں دی جاتی، تو پھر چھوڑ دیں، پھر جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تیمم کا تفصیلی طریقہ، برائے مہربانی تیمم کا مکمل طریقہ بتا دیں مقبول احمد۔ تیمم کے بارے میں واضح احادیث ہیں، صحیح حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، کہ 2 ضربہ ہیں، 2 دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا ہاتھ کے لیے۔ ہاتھ سے مراد کوہنیوں سمیت ہاتھ، دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں۔ اگر غسل فرض ہے آپ پر تو، اور پانی نہیں ہے تو غسل کے تیمم کی نیت کریں، اور اگر وضو ہے کرنا ہے تو وضو کے نیت کی تیمم کی نیت کریں تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ مٹی پہ آپ نے ایسے ہاتھ مارا، پہلے یہ بازو نہ اوپر کر لیں، گھڑی بڑی اتار دیں ایسے کر کے، جیسے گھڑی ہے یہ آپ نے اتار دی۔ آپ نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ مارا مٹی پہ اور یوں کر کے ایسے جھاڑ لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے پورے چہرے پر اچھی طرح سے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچانا لازم ہے وہاں تک ہاتھ پھیر لیا آپ نے، ایسے اچھی طرح سے، بس ایک دفعہ کر لیا۔ پھر دوبارہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا، لیفٹ ہاتھ سے رائٹ ہاتھ، یہ پورا یہاں تک کوہنیوں سمیت، اس کو پچھلی جانب بھی اچھی طرح کر لیا، اور پھر یہ والا ہاتھ یہاں کر دیا آپ نے، اس طرح سے ختم ہو گیا تیمم۔ تو یہ طریقہ ہے، غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہوگا۔ عورتیں، یہ عجیب سا سوال ہے، خواتین میں حیض کب سے شروع ہوا؟ تو جنرل نالج کا سوال ہے بھائی۔ کہہ رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پھل توڑنے کا کہا، اور اس غلطی کی سزا کے طور پر اللہ نے عورتوں کو حیض کی بیماری دے دی؟ بنت علی کراچی سے۔ نہیں جی، یہ کوئی مسند بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ ایک مسئلہ لگایا ہوا ہے، بس اللہ کی حکمت ہوگی اس میں، اللہ ہی جانے۔ سودی بینک کی کون سی نوکری حلال ہے؟ کنونشنل بینک کی کون سی نوکری جائز، کون سی ناجائز؟ وضاحت فرما دیں ابو محمد ملتان سے۔ دیکھیں، سودی بینک میں ہر وہ جاب جس کا سود کے لکھنے سے یا اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دینے سے کوئی تعلق ہے، تو جو بھی سود کا لین دین کر رہا ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے، سود دینے والا، سود لینے والا، اور سودی لین دین کو لکھنے والا، اور سودی لین دین پر گواہ بننے والا۔ تو کوئی بھی شخص ان 4 کاموں کے علاوہ کسی کام میں اگر اس کی ڈیوٹی ہے بینک میں، تو پھر اس کی جاب مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے، مگر حرام نہیں ہے۔ تو اب اس میں چوکیدار آ گیا، چوکیدار کا کام نہ وہ سود لے رہا ہے، نہ دے رہا ہے، نہ وہ کسی طرح سے معاونت کر رہا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ اتنا سرمایہ لوگوں کا اندر پڑا ہوا ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت سے علماء چوکیدار کی تنخواہ کو حلال کہتے ہیں، اگرچہ بہرحال ناپسندیدہ مکروہ ضرور ہے، وہ چھوڑ دینی چاہیے چوکیداری بھی سودی بینک کی۔ اور مینیجر جو ہے اس کی تنخواہ حرام ہے، کیونکہ مینیجر جو ہے وہ تو سارا نظام کو مینیج کر رہا ہے نا، اس کی نگرانی میں ہی سارے لین دین ہو رہے ہیں، اور وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرے، تو اس کی جاب حرام ہے۔ تو اب یہ جب تک اسپیسیفک کسی خاص جاب کے بارے میں علماء سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ والی حلال ہے یا حرام، تو اس وقت تک ایک اس کا ڈپارٹمنٹ کا نام لے کے بتانا مشکل ہوگا۔ بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے بینک میں نئے لوٹ لے کے، یعنی پرانے نوٹ لے کے نئے نوٹ دینا، تو وہ بھی سود میں انوالو نہیں ہے۔ بعض کا کام صرف بل جمع کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ،
گیس کا بل، بجلی کا بل، کیش وہ صرف یعنی کاؤنٹر پہ اس لیے بیٹھے ہوئے، صرف کسی کا اتنا ہی کام ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے. تو یہ اب آپ خود فیصلہ کریں. اگر کہیں کنفیوژن ہو تو خاص اس شعبے سے متعلق علماء سے رابطہ کریں. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ سودی بینک میں کسی بھی طرح کی جاب نہ کی جائے، بہتر یہی ہے. مغربی معاشرے میں سود کے باوجود خوشحالی کیسے ہے؟ آج ایک آدمی نے کہا کہ یورپ میں سود کے باوجود معاشرے میں بہتری ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں سلیم اللہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، پھر بھی موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے. تو یہ تو نہیں کہا جائے کہ گٹکے سے صحت اچھی ہوتی ہے، یہ کہا جائے گا یہ گٹکا پان کھا رہا ہے، لیکن گٹکے پان سے جو صحت کو نقصان ہوتا ہے نا، تو یہ صحت کو فائدے والے کام اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے. ایکسرسائز کرتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، جم جاتا ہے، صحت مند غذائیں کھاتا ہے. تو گٹکا اس پہ پورے طور پر اس کی صحت کو خراب کرنے میں مؤثر نہیں ہو رہا، کیونکہ صحت بنانے کی بھی بہت ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے. تو یہی حال ہے یورپ امریکہ میں. سودی نظام ہے، اس کا سودی نظام تو ماہرین یہ کہتے ہیں تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ معاشی نظام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بہت سارے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، جو جائز بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں. تو اس لیے وہ اتنی بدحالی کا شکار نہیں ہوئے جتنا ہو جانا چاہیے تھا. اور باقی رہا یہ معاملہ، آپ نے جو یہ کہا کہ معاشی خوشحالی ہے، تو یہ بھی پورے طور پر آپ کے پاس نالج نہیں ہے. ان کنٹریز میں بھی آپ جائیں گے، آپ کو پیسے کی جو تقسیم ہے نا، اس میں بے اعتدالی بہت زیادہ نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے سودی نظام کی وجہ سے دنیا کی دولت چند خاندانوں میں سمٹی ہوئی ہے. اتنے سرمائے ہیں ان کے پاس کہ اگر ان چند خاندانوں سے دولت لے لی جائے پوری دنیا سے غربت ختم ہو سکتی ہے. تو سمٹ کے پیسہ بغیر کسی خاص محنت کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو اس کو معاشی خوشحالی سے آپ کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ معاشی خوشحالی تو ایک کمپیئر کریں نا، کہ اگر سودی نظام نہ ہوتا تو کیا خوشحالی ہوتی اور ہونے کے بعد کیا بدحالی ہوئی ہے. تو کمپیئر کرنے سے پتہ چلے گا. جیسے ایک آدمی گٹکا کھاتا ہے تو آپ اس کو چھڑوا کے دیکھیں، پھر دیکھیں گٹکا نہ کھانے والے کی صحت کیسی ہے اور اسی کو گٹکا کھلایا جائے تو اس کی صحت کیسی ہے. تو جب تک کمپیئر نہیں کریں گے تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گٹکے نے اس کی صحت پہ کیا برے اثرات ڈالے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں اگر ان میں سودی نظام نہ ہوتا تو پھر یہ کہیں اور پہنچ چکے ہوتے اور زیادہ آگے جا چکے ہوتے. اور یہ جو پیسے کی تقسیم میں بے اعتدالی ہے، بے انتہا بے اعتدالی ہے، یہ بے اعتدالی نہ ہوتی. آپ دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے چند ملک تو بہت آگے نکل گئے، لیکن غریب ملکوں کا حال بھی تو جا کے دیکھیں نا. ان کا بھی تو اس سودی نظام سے تعلق ہے، ان کا دیوالیہ ہو گیا. آپ جائیں ایسے کنٹریز میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ایک بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا دخل سودی نظام سے. باقی میرا اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے میرے چینل پہ، پہلے اپلوڈ بھی ہوا تھا. ایک آڈیو بیان بھی تھا، ایک ویڈیو بیان بھی. اس میں نے دلائل سے ثابت کیا تھا کہ سودی نظام کیسے، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت کی تھی کہ سودی نظام کیسے معاشرے کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ آپ سرچ کر لیں گے انشاءاللہ، امید ہے مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پر. کیا والدین کے نافرمان کی نمازیں بیکار ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ چاہے کتنا بڑا تہجد گزار اور نمازی کیوں نہ ہو، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کی سب نمازیں بیکار ہیں. اس کی وضاحت فرما دیں مشتاق احمد، مکہ مدینہ، اچھا مکہ مکرمہ. دیکھیں یقیناً برباد ہیں اس کی نمازیں، لیکن برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور تہجد کی جو مکمل برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور تہجد کا ثواب ہی نہیں ملے گا، وہ تو ملے گا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے. لیکن ماں باپ سے بد اخلاقی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ نماز اور تہجد قیامت میں بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی. یہ ضرور ہے کہ نماز کا جو چھوڑنے کا جو عذاب تھا اس سے بہرحال بچ جائیں گے، اور تہجد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی. لیکن ماں باپ کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس لیے نمازیں بیکار ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جہنم سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس جہنم سے شاید بچت نہ ہو سکے، کیونکہ ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا جرم ہے. ٹوٹے ہوئے گلاس برتن میں پانی پینا کیا مکروہ ہے؟ کپ یا گلاس یا کوئی بھی برتن ایسا ہو جو کونے سے ذرا ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں سے چائے یا پانی وغیرہ پی سکتے ہیں. ہم نے سن رکھا ہے کہ اس میں شیطان ساتھ پیتا ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ احسان حفیظ، کوئی میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس طرح کوئی منع کیا گیا. اگر آپ کے علم میں ہو
میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم کامل ہے، بعض دفعہ کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہوتی یا گزری ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے. بہرحال آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو تو اس کا ریفرنس دیکھیں، دے دیں، میں دیکھ لوں گا. بظاہر میرے علم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں جس میں ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی پینے سے منع کیا ہو. ویسے مناسب ہے، کیونکہ جب برتن ٹوٹ جاتا ہے، کانچ ہے یا کوئی بھی، تو اس کے ذرے بعض دفعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے منہ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے. اور اگر ذرات نہ بھی جائیں تو اس جگہ میل جم جاتا ہے، وہ صفائی صحیح طرح نہیں ہو پاتی، دراڑ ہوتی ہے نا، اس میں میل جم جاتا ہے، تو وہ جب گھر میں برتن دھلتے ہیں تو وہ صحیح طرح اس کی صفائی نہیں ہوتی، تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے وہ گندگی منہ میں جائے گی، اس لیے منع کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اس میں. عشق الہی کس درجے میں مطلوب ہے؟ کیا عشق الہی میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے یا صرف اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے؟ علی حیدر چیچا وطنی: جی کیفیت ہی بدلتی ہے، اسی کو کمی زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھیں قرآن و سنت میں جو اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ عشق کے بجائے محبت استعمال ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، کبھی انسان مجازن اس بے پناہ محبت کو مجازن عشق سے تعبیر کر دیتا ہے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نارملی محبت ہی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے. تو محبت الہی کہہ دیں یہ زیادہ بہتر ہے. تو محبت الہی میں بھی کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں کثرت سے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ محبت بڑھتی ہے. جب یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. باقی کس درجے میں مطلوب ہے؟ کم از کم اتنی محبت اللہ کی کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو تھوڑی سی محبت ہو تو آدمی کہتا ہے ناراض کر دو. اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرم آنے لگے. تو یہ جو ہے یہ محبت کا درجہ مطلوب ہے. کہ یہ حدیث میں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اپنی اتنی اطاعت، اپنی اتنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جو ہمیں تیری جنت کی طرف پہنچا دے، یعنی ہم سے گناہ چھڑوا دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. تو اتنی ہونی چاہیے کم سے کم کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں. کیا چھوٹا بچہ حج کے سفر میں احرام پہنے گا؟ اتنا چھوٹا بچہ جو پیمپر پہنتا ہو، اگر وہ حج یا عمرے کے لیے جائے گا تو احرام کی چادر پہن کر جانا ہوگا. ام سعد: یوں کیسے؟ وہ بیچارہ پیمپر پہن رہا ہے، آپ اس کو احرام کیسے پہنا رہی ہیں؟ تو اور عجیب سا لگے گا نا احرام کے نیچے پیمپر. بہرحال نابالغ بچوں پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، ان کا حج عمرہ بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی ماں باپ لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے لے جائیں، اور لے جائیں تو بہتر ہے. ان کو احرام کی چادر پہنا دیں تاکہ ایک حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، بچے کے دل میں ایک یادگار بیٹھ جائے کہ میں نے بھی حج کیا تھا. اس حکمت سے اگر چادر پہنا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی شرعی حکم نہیں ہے. یہ لوگ پہناتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو بھی احرام پہنا کے لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھے لگتے ہیں اس میں وہ، لیکن شرعی طور پہ یہ ضروری نہیں ہے. مہر میں سونا قیراط کے ساتھ لکھوانا ضروری ہوتا ہے؟ اکثر لوگ حق مہر میں سونا لکھواتے ہیں، مثلا 2 تولہ 4 تولہ وغیرہ. کیا اس سونے کے قیراط کا بتانا ضروری ہے؟ کیرٹ، کیونکہ 18، 20، 22 مختلف کیرٹس کی قیمتوں میں واضح فرق ہوتا ہے. کامران بلوچ لیاری سے. دیکھیں کسی علاقے میں کوئی عرف ہونا تو کیرٹ یا قیراط لکھوانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ بس بتا دیں سونا تو اس سے درمیانے درجے کا سونا ہی مراد ہوتا ہے، نہ لو کوالٹی کا نہ بہت ہائی، تو درمیانی کوالٹی کا. لیکن کہیں ذرہ برابر بھی خطرہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی کنفیوژن پیدا ہوگی تو پھر کیرٹ لکھوانا بھی ضروری ہے کہ اتنے کیرٹ. کیا مرنے والے پر رونے کا گناہ ہوگا؟ مرنے والے کے لیے اگر رونا بہت آئے بغیر آواز کے تو مردے کو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. زینت علی: نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر بغیر آواز کے رونا خود بخود آ رہا ہے، جان جان کر نہیں رو رہے. مردے کو گناہ اس وقت ملتا ہے جب اس کے خاندان میں میت پہ چیخ چلا کے رونے کی رسم ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ میں مروں گا تو عورتیں چیخیں گی یا میرے گھر کے لوگ چیخیں گے، چلائیں گے اور گریبان پہ ماریں گے، جیسے ہوتا ہے جوہلا میں. اس کو پتہ تھا، پھر بھی اس نے وصیت نہیں کی کہ یہ سب نہ کیا جائے. ایسی صورت میں اگر میت پہ لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو میت کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ سے روکا کیوں نہیں اپنی زندگی میں. اور اگر ان کے ہاں ایسا رواج نہیں تھا، میت کو پتا تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں چیختا چلاتا اور بیچارہ مر گیا اور پھر کوئی رو رہا ہے، تو اس میں میت کا تھوڑی قصور ہے، پھر میت کو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. یا میت نے منع بھی کیا تھا، وصیت بھی کی تھی کہ نہ رونا نہ چیخنا،
پھر بھی لوگ چیخ رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ میت کو گناہ نہیں ہوگا۔ طلاق اور وفات کی عدت میں فرق، طلاق والی عورت کی عدت کتنی ہے اور بیوہ کی عدت کیا ہے؟ حبیب الرحمن جناب، طلاق والی عورت اگر حاملہ نہیں ہے، حمل پریگننسی نہیں ہے اس کو، تو اس کی عدت ہے 3 حیض، 3 مینسز۔ 3 مینسز، جب تیسرا مینسز گزر کے مکمل ختم ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا عدت پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت ہے پورے 4 مہینے 10 دن، یعنی 130 دن۔ لیکن اگر اس کو بھی پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی اس کو نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا ہے اور عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی تو جیسے ہی ولادت ہوئی ہے عدت ختم، یعنی شوہر کے مرنے کے 1 منٹ بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا نا تو 1 منٹ بعد ہی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو حاملہ عورت کی عدت چاہے وہ طلاق یافتہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو پریگننسی نہ ہو تو اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 مینسز، بیوہ ہوئی ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت بوڑھی ہے اس کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کی طلاق کے بعد عدت ہے 3 مہینے۔ عدت میں کھلے آسمان کے نیچے جانا، ہمارے گھر کا صحن کھلا ہے، کیا عدت میں کھلے آسمان کے نیچے جا سکتے ہیں؟ اہلیہ یحییٰ، گھر سے نکلنے پر دیکھیں عدت کے دوران پابندی ہے، 3 چیزوں پر پابندی ہے۔ ایک، نامحرم سے پردہ کرے، وہ تو ویسے بھی فرض تھا لیکن عدت میں اور زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زینت کسی بھی قسم کی اختیار نہ کرے، خوشبو لگانا، بہت ہی بن ٹھن کے کپڑے پہننا مزین قسم کے، یا چوڑیاں پہننا یا مہندی لگانا، اس طرح کی چیزیں عدت میں جائز نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز ہے گھر کی 4 دیواری سے شدید ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلنا۔ یہ 3 پابندیاں عدت کی ہیں، چاہے طلاق کی عدت ہو یا بیوہ ہونے کی عدت ہو۔ البتہ طلاق اگر رجعی ہے، 1 یا 2 طلاق شوہر نے دی ہے اور شوہری کے گھر میں عدت عورت گزار رہی ہے تو پھر زینت اختیار کرنا اس کے لیے جائز ہے تاکہ شوہر کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو اور وہ طلاق سے رجوع کرے، لیکن گھر سے نکل پھر بھی نہیں سکتی۔ میری زندگی سے چلی جاؤ کہنے سے طلاق کا حکم، بیوی کو یہ کہنا چلی جاؤ میری زندگی سے، کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے جبکہ طلاق کی نیت نہ ہو؟ شیخ زبیر کراچی، نہیں جی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے تو صبح شام لوگ اپنی بیویوں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، دفع ہو جاؤ، زندگی سے چلی جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، پھر تھوڑی دیر میں آدمی کہتا ہے میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی نیت کے بغیر اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر نیت بھی ہے تو میری زندگی سے چلی جاؤ، اس میں نیت ہو تو پھر دوبارہ سوال پوچھیں، ویسے نیت ہے نہیں تو میں کیوں خام خواہ ایک چیز کو پیچیدہ بناؤں۔ غسل میں قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف تھوکنا، غسل کے دوران قبلے کی طرف رخ ہونا یا سوتے میں قبلے کی طرف پیر پھیلانا، ان کا کیا حکم ہے؟ افتخار انڈیا سے، قبلے کی طرف تھوکنا بھی جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ پاؤں کرنا بھی جائز نہیں ہے، البتہ غسل کرنا قبلے کی طرف رخ کر کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے کیا ہے سورہ مائدہ میں، اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اس سے آگے جا کے آتا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ جو اللہ کے شاعر ہیں نا ان کی توہین مت کرو۔ تو بیت اللہ تو سب سے بڑا شاعر ہے اللہ کا، تو کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ توہین ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کے سامنے جو ہے نا پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائے، ابا کہہ رہے ہیں کہ یار میری توہین مت کرو، اب آپ کہیں ابا حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ ابا کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے، تو ابا کیا کہیں گے؟ بیٹا میں یہ تو حدیث دکھا سکتا ہوں کہ ابا کی تعظیم لازم ہے، اور پاؤں پھیلانا کسی کی طرف یہ ہمارے عرف میں توہین سمجھا جاتا ہے۔
تو توہین کون سا عمل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے حدیث نہیں چاہیے، اس کے لیے عرف دیکھنا پڑتا ہے کہ عرف میں کون سا عمل توہین سمجھا جاتا ہے. تو جیسے آپ ابا کو گالی دیں، اردو میں گالی دیں تو ابا کو غصہ آئے گا. اب آپ ابا سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دو کہ ابا یہ والے الفاظ آپ کے لیے بولنا جائز نہیں، اس پہ کوئی حدیث دکھائیں، تو ابا بولے گا بیٹا یہ گالی ہے، اردو میں یہ عرف، اردو کا عرف میں یہ گالی سمجھی جاتی ہے، اور گالی دینا اسلام میں حرام ہے، تو قرآن حدیث سے ثابت ہے. تو اب گالی کون سی گالی کہلائے گی، یہ تو عرف بتائے گا نا. تو بے ادبی حرام ہے، اور کون سا عمل بے ادبی ہے یہ حدیث نہیں بتائے گی، یہ عرف بتائے گا. تو پاؤں پھیلانا بہرحال بے ادبی ہے. تو آج ہر چیز پہ بے وقوفوں کی طرح حدیثوں کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، بالکل نہ فقہی بصیرت ہے. اور عام لوگ جو ہے نا بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہر چیز پہ حدیث مانگ رہے ہیں. تو قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو پاؤں پھیلانا یہ بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے. ہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، ضرورت. اچھا حدیث میں قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت سے منع کیا گیا ہے. اس میں دونوں طرح کی حدیثیں، بعض روایتوں سے منع پتہ چلتا ہے کہ سامنے اگر آڑ موجود ہے تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر سکتے ہیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آڑ کا مسئلہ نہیں، آڑ نہ بھی ہو. ترمذی کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آڑ نہ بھی ہو تو بھی قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت ناجائز ہے. تو احناف نے اس بارے میں بیت اللہ کی تعظیم کے پیش نظر اسی قول کو لیا ہے کہ جن صحابی کا یہ قول تھا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یا پشت کر کے پیشاب کرنا علی الاطلاق حرام ہے، احناف نے احتیاط کے پیش نظر اسی قول کو لیا ہے. تو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا، قبلے کی طرف پاؤں کرنا، یہ ساری چیزیں بے ادبی سمجھی جاتی ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں زمین پہ بیٹھ کے اور آپ کے لیے گھٹنے فولڈ کرنا بہت مشکل ہے، تو مجبوری ہے پھر آپ قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھیں. اسی طرح کوئی پیشنٹ ہے، اس کو بار بار بستر کو دائیں بائیں کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، مجبوری میں قبلے کی طرف پاؤں کر لے وہ. تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہوگی تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگوں تو ہم نے وہاں دیکھا ہے بیت اللہ کے سامنے، وہاں سامنے بیت اللہ اور پاؤں پھیلا کے بیت اللہ کی طرف پاؤں کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے کہا جائے تو کہہ رہے کون سی حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں پھیلانا منع ہے؟ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو وہ ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ اگر بیت اللہ کی طرف پشت کو بھی حرام قرار دے دیا جاتا پھر تو زندگی گزارنا ایک دوبھر ہو جاتا. اور خاص طور پر حرم میں آپ جب بھی بیت اللہ سے نکلیں گے آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف ہوگی، تو اگر اس کو ناجائز قرار دے دیا جاتا ہو تو بہت ٹینشن میں پڑ جاتی امت. اس لیے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھئی یہ مستثنا ہے اس سے. عامل اور ولی میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی شخص ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے یا لوگ کسی کو ولی ماننے لگ جائیں تو اس شخص میں کون سی شرائط ہونا لازمی ہے؟ نیز عامل اور ولی میں فرق بتا دیں عبداللہ بیگ کشمیر سے. دیکھیں ولی اللہ کی ڈیفینیشن قرآن نے بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو صفات ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہو اور گناہ سے بچتے ہوں. تو کوئی بھی شخص جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہو تو وہ ولی اللہ ہے. اس کے لیے کوئی خاص گیٹ اپ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو ولی اللہ بولیں. کوئی بھی نوجوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، داڑھی ہو پوری، شرعی لباس ہو، بد نظری سے بچتا ہو، 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کی پابندی سے نماز پڑھتا ہو، فضول لا یعنی بیکار باتوں سے بچتا ہو، تو بس وہ اللہ کا ولی ہے. باقی ولی اور عامل میں کیا فرق ہے؟ ولی میں ولی اللہ کا ولی ہوتا ہے، عامل 1 نمبر کے بدمعاش اور 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ فرق ہے. الو بنانے کی مشینیں عامل لوگ، یہ فرق ہے. داڑھی 1 مٹھی رکھیں یا اس سے زیادہ، 1 مٹھ سے زیادہ داڑھی بڑھانا افضل ہے یا کتروانا؟ محمد سالم. اس بارے میں 3 قول ہیں فقہا کے. بعض کہتے ہیں کہ 1 مٹھی سے زیادہ داڑھی بڑھانا افضل ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 1 مٹھی سے زیادہ کاٹ دینا افضل ہے. تو 3 نہیں 2 قول ہیں. تو باقی 1 مٹھی تو لازم ہے، یہ تو سب کے نزدیک ہے. تو اس میں بعض ہمارے ہی جو فقہا ہیں انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ 1 مٹھی سے زائد جو بال ہو ان کو کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم جب حدیث میں دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ گھنی اور بڑی داڑھی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن فقہا نے یہ قول کیا ہے نا کہ داڑھی بڑی رکھنا افضل ہے، یہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط قول ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بڑی اور گھنی داڑھی رکھیں، اور ہاں اتنی بڑی کہ وہ لٹھیں لٹکنا شروع ہو جائیں اس کی، یہ پھر داڑھی کا وقار ختم کرنے کی مترادف ہے. تو
لیکن گھنی اور بڑی داڑھی رکھیں، یہ شریعت میں زیادہ افضل ہے، جب تک کہ وہ بہت زیادہ بڑی ہو کے دیکھنے والے کو عجیب سی نہ لگنے لگے، تو وہ پھر اس سے تو لوگوں کے دلوں میں داڑھی کی نفرت بیٹھے گی، تو پھر ایسی صورت میں نیچے سے تھوڑا سا اس کو کاٹ کے برابر کر لیں۔ لیکن افضل بہرحال ہماری رائے یہی ہے کہ داڑھی بڑی رکھنا، گھنی رکھنا اور اس کو لمبا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اعف اللحیٰ والی حدیث کے ظاہر کے پیش نظر۔ اچھا بھائی، غسل فرض ہو تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ غسل فرض ہونے کی حالت میں سلام کا جواب دینا چاہیے؟ جی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ذکر بھی کر سکتے ہیں، صرف تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی سب جائز ہے۔ حالت جنابت میں سوتے رہنا یا بچے کو دودھ پلانا، کیا غسل فرض ہونے کی حالت میں عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ نیز غسل فرض ہونے کی حالت میں رات کو سونا درست ہے یا نہیں؟ عبد القیوم کوئٹہ سے۔ جی حالت جنابت میں عورت بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور فوراً غسل کرنا لازم بھی نہیں ہے، اگر کوئی فوراً غسل کر لے تو بھی ٹھیک ہے، فجر سے پہلے اٹھ کے کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ غسل جو فرض ہوتا ہے نماز کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، نماز آپ نے جماعت سے پڑھنی ہے مرد اگر ہے، اور عورت نے گھر میں پڑھنی ہے، تو نماز عورت کی قضا نہ ہونے پائے اور مرد کی جماعت نہ نکلنے پائے تو اس سے پہلے غسل کرنا لازم ہے۔ باقی افضل یہی ہے کہ جلدی کر لیں، اور اگر غسل نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ استنجا کر لیں، ناپاکی کو دھو لیں اور وضو کر کے سو جائیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن کچھ بھی نہیں کرتے، صبح اٹھ کے غسل کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں کتنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسد جان مکہ مکرمہ سے، قضا نماز ایک وقت میں کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے پڑھتے چلے جائیں، جتنی چاہیں پڑھ لیں بھائی، کوئی اس کی پابندی نہیں، بس مکروہ وقت یعنی سورج طلوع ہوتے ہوئے، زوال کا وقت اور غروب ہوتے ہوئے، یہ 3 ٹائم نہیں ہونے چاہیے۔ کیا ہنسی آنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز میں کسی بات پر ہنسی آئے مگر آواز نہ نکلے تو اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ محمد فہیم بلوچستان سے۔ نہیں، اگر پوری کہکا آ گیا ہے نماز میں یا ہنسی آئی ہے لیکن آواز تو نہیں ہے، لیکن کہکا ہو گیا ہے، بعض دفعہ بغیر ہنسی کے بھی کہکا یعنی بغیر آواز کے بھی کہکا ہوتا ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کہکا میں آواز بھی آ گئی ہے تو پھر نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، اور اگر ویسے ہی ہنسی آئی ہے صرف مسکراہٹ کی حد تک تو پھر نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ وضو، یعنی 3 اسٹیپ ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہنسی آئی ہے صرف مسکراہٹ کی حد تک، جس کو تبسم کہا جاتا ہے اردو میں، عربی میں، تو اس سے نہ نماز ٹوٹی نہ وضو، اور ایک ہے تھوڑا سا ہنسی نکل گئی لیکن آواز نہیں، تو پھر اس سے نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کہکا اتنا ہے کہ آواز بھی آ گئی ہے، اس میں آواز نکل گئی ہے، تو پھر اس سے نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ پڑوسی کا ذاتی وائی فائی بلا اجازت استعمال کرنا، پڑوسیوں کا وائی فائی ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا کیسا ہے؟ شاہ رخ احمد کراچی سے۔ جائز نہیں ہے، کیونکہ بل ان کا آئے گا، مزے آپ اڑاؤ گے فون پہ باتیں کر کے، اور ان کا انٹرنیٹ استعمال کر کے، اور بل ان کا آئے گا، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا میرے بھائی؟ خود سوچو شاہ رخ بھائی۔ جہاز میں سیٹ پر بیٹھے نماز پڑھی تو کیا ادا ہو جائے گی؟ میں نے جہاز میں عصر کی نماز سیٹ پر بیٹھ کر قبلہ رخ پڑھی، کیونکہ جہاز کے عملے نے کہا یہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، کیا میری نماز ہو گئی یا قضا کرنی ہوگی؟ عبد الرحمن، حتی الامکان کوشش کریں جہاز میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ پڑھیں۔ اور عصر میں اگر آپ کو یہ ہے کہ میں جب جہاز میں بیٹھوں گا تو عصر کا وقت پورا ٹائم گزر جائے گا، تو عصر مثل اول پہ پڑھ لیں، جو شافی وقت جسے کہا جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ مثل اول پہ عصر پڑھ کے جہاز میں بیٹھ جائیں، تو جو جلدی شروع ہو جاتا ہے نا ٹائم، تاکہ پراپر وے طریقے سے آپ کی عصر کی نماز ہو جائے۔ لیکن یہ تمام موقع آپ کو نہیں مل رہے اور جہاز میں ہی جگہ بھی نہیں دے رہے کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے، تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد دوہرا لیا جائے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ خلیفہ شاہ نیو یارک سے۔ پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔
تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم۔ عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں، عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے، اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، چھوٹا لکھا ہوا، تاج علی پشاور سے۔ نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے۔ چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں، اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے۔ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا، اس کے جو شیڈ ہے، تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں۔ کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا۔ اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بالکل عجیب سی اسٹائل میں، تو اور ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں، تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے، بے پردگی کا خطرہ، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے، اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے۔ باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے ہیں، چھتوں پہ سیٹیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے، تو وہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، پال سکتے ہیں، ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بعض لوگوں کا تو بزنس ہے، تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا، اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا۔ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلہ رحمی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالیں ضرور جانور، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، جانور حلال ہو،
کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے, بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا, تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں. دوسرا وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو. مرغی ہے, انڈے دیتی ہے, کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں. بکری ہے, بچے دے گی, دودھ دے گی, نسل بڑھے گی, گوشت سستا ہوگا بکرے کا. تو اس طرح کی چیزیں پالیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو. تو باقی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی حلال جانور پالے جائز ہے, لیکن بہتر یہی ثواب ان جانوروں میں ملے گا جن کا قوم کو فائدہ ہے. ان جانوروں کو پالنے میں آپ کو ثواب ملے گا. غسل خانے جاتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ کیا غسل خانہ میں جاتے وقت بھی بیت الخلا والی دعا پڑھی جائے گی؟ سہیل سنگاپور سے, اگر آپ کے جو غسل خانہ ہے اسی کے اندر بیت الخلا بھی ہے تو پھر تو پڑھی جائے گی, اگر بیت الخلا اس کے اندر نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی. پھر کوئی میرے علم میں کوئی دعا نہیں ہے جو غسل خانے جاتے ہوئے ثابت ہو. بس بسم اللہ پڑھ کے غسل شروع کر دیے گا. کپڑے پر مزی کی جگہ معلوم نہیں تو کیا پورا کپڑا دھوئیں گے؟ اگر مزی کپڑوں پہ لگ جائے اور پتہ نہ چلے کہ کدھر لگی ہے تو کیا پوری شلوار دھونی ہوگی؟ عبد القیوم کنڈیارو سندھ. عبد القیوم بھائی ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا دھونا پڑے. اگر مزی کپڑے پہ لگے تو ہلکا پھلکا سا غور و فکر کر کے اندازہ لگا لیں کہ کہاں لگی ہوگی, بس اتنی جگہ کو دھو لیں, پھر باقی شک نہ کریں. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا دایاں پائنچا یا بایاں پینچا, جو شلوار کے پائنچے ہوتے ہیں نا, وہ ایک ناپاک ہو گیا, آپ بھول گئے ان میں کون سا ناپاک ہوا, تو ایک اندازہ لگا کے ایک پائنچا دھو دیں گے تو بس پاک سمجھا جائے گا. تو آپ کو پوری شلوار دھونا ضروری نہیں ہے, اندازے سے تھوڑا سا غور کریں کہاں لگی ہوگی, بس اس جگہ کو دھو لیں. ہونٹ کے نیچے بال کاٹنے کا حکم. یہ جناب مسئلہ پوچھا ہے, ایک منٹ. ہونٹ کے نیچے جو داڑھی کے بال ہیں, کیا مرد کے لیے اسے کاٹنا یا تھریڈنگ کروانا جائز ہے؟ محمود صاحب اسلام آباد سے. نہیں, جائز نہیں ہے. یہ جو ہونٹ کے نیچے بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں, اور ان کو کاٹنے سے داڑھی بری بھی لگ رہی ہوتی ہے, عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے آدمی کا منہ. جو اللہ نے جس طرح سے بال جس کو دیے ہیں اس کے چہرے کے حساب سے اس پہ سوٹ کرتے ہیں وہ. تو یہ ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں داڑھی کا ہے, یہ کاٹنا جائز نہیں. البتہ کوئی بال اس میں منہ میں آ رہا ہو, بار بار گھس رہا ہو, تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. مونچھیں کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں؟ مونچھیں کس حد تک بڑی ہو سکتی ہیں؟ عبد القادر مکہ مکرمہ سے. جناب مونچھوں میں بہتر تو یہی ہے کہ کینچی سے کاٹ کے اتنی چھوٹی کر دی جائیں کہ بالکل جڑ سے کٹ جائیں, افضل. کیونکہ حدیث میں احف الشوارب, احفا کہتے ہیں استیصال, یعنی جڑ سے کسی چیز کو ختم کرنا, تو مبالغہ کر کے بہت چھوٹی کر دی جائیں. اور لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھنا بھی جائز ہے, لیکن اتنا ضروری ہے کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ کھلا رہے. جو اوپر والا ہونٹ ہے اس کا اوپر والا کنارہ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے. سائڈوں سے بڑھا لیں جتنی چاہیں بڑھائیں آپ, تو اوپر والا ہونٹ کا کنارہ یہ کھلا رکھنا ضروری ہے. عورت کا جلدی بال بڑھانے کے لیے بال کٹوانا, کیا عورت اس نیت سے اپنے بال کاٹ سکتی ہے کہ جلدی بڑھیں؟ ام طلحہ UK سے. اگر بڑھانے کی نیت سے کاٹتی ہیں تو بالوں کی نوکیں کاٹتی ہیں تو پھر جائز ہے. نوکیں جو ہے نا, نوکیں کاٹنے سے بال جلدی بڑھتے ہیں. اب یہ اگر ان کا مقصد یہ کہ بال بڑے ہوئے تھے تو آدھے بال کاٹ دیے, تو یہ تو آدھے بال آپ نے اگر کاٹ دیے تو وہ بڑے تھوڑی ہوں, تو چھوٹے ہو رہے ہیں. تو نوکیں البتہ کاٹنے سے نا بال صحت مند ہو جاتے ہیں اور گرو کرنے لگتے ہیں. تو اگر کوئی خاتون بالوں کی نوکیں کاٹتی ہے اس نیت سے کہ بال لمبے ہو جائیں تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے, کیونکہ عورت کے لیے لمبے بال رکھنا یہ افضل ہے, بہتر ہے. کیا عورت آرٹیفیشل انگوٹھی نہیں پہن سکتی؟ ہم نے سنا ہے کہ خواتین مصنوعی زیورات کے علاوہ مصنوعی انگوٹھی نہیں پہن سکتی. کیا یہ درست ہے؟ زوجہ ہارون سعودی عرب سے. جائز ہے, پہن سکتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ سونے یا چاندی ہی کی پہنیں. خواتین کا سونے کی پائل پہننے کا حکم. کیا خواتین پیروں میں سونے کی پائل پہن سکتی ہیں؟ محمد امتیاز انڈیا سے. جی بالکل پہن سکتی ہیں, لیکن قرآن میں سورہ نور میں حکم ہے کہ لا یضربن بارجلہن لیخفین لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن.
کہ اپنے پاؤں کو اتنا زور سے زمین پہ نہ رکھیں کہ وہ پائل کی جھنکار کی آواز غیر مردوں کے کان میں پڑے. یہ احتیاط بہرحال ان پر لازم ہے. شوہر کی خواہش پر نقاب یا عبایا چھوڑنا, شوہر کی خوشی کے لیے عبایا اور نقاب چھوڑنے سے عورت کو گناہ ہوگا؟ بنت سلیم: جی بالکل گنہگار ہوگی. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, حدیث میں آتے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. شوہر اگر کہے کہ نقاب چھوڑ دو پھر بھی جائز نہیں ہے. کیا سائنس کو علم کہا جائے گا؟ کیا سائنس بھی علم ہے؟ وضاحت فرما دیں. حسین احمد: جی بالکل علم ہے. علم کا معنی جاننا, کوئی بھی علم ہو تو وہ جاننا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علم پہ ثواب ملے گا کہ نہیں, تو ثواب جب ملتا ہے کہ آپ اس سے انسانیت کی خدمت کا کوئی کام لے رہے ہوں. ہر وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو تو اس علم سے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور جس سے انسانیت کو فائدے کے بجائے نقصان ہے اس علم میں ثواب نہیں ہے. تو اب فائدے کی نیت سے آپ کر رہے ہیں, جیسے میڈیکل سائنس کا علم ہے, آپ کی نیت ہے لوگوں کی جان بچاؤں گا. زرعی سائنس کا علم ہے, آپ کی نیت ہے کہ میں پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنوں گا. تو کوئی بھی نالج اس نیت سے حاصل کی جائے کہ میں انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنوں گا اس کے ذریعے, تو وہ اس علم میں بہرحال ثواب ہے, صدقہ جاریہ ہے. اور جو علم لوگوں کے نقصان کے لیے ہوتا ہے اس علم میں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے. شوہر کے چچا اور پھوپھا سے پردے کا حکم. کیا شوہر کے چچا سے اور پھوپھا سے پردہ فرض ہے؟ قمر چودھری: جی ہاں جی, شوہر کے جب سگے بھائی سے پردہ فرض ہے تو چچا کس کھیت کی مولی ہے. ویسے چچا قابل احترام ہوتا ہے, کھیت کی مولی میں نے کہہ دیا, ایسا نہ ہو کہ احترام ہی ختم ہو جائے. لیکن بہرحال شوہر کے جب سگے بھائی سے پردہ فرض ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, الحمو موت, کہ دیور تو موت ہے, یعنی اس سے تو سخت پردہ ہے. تو شوہر کا چچا اور پھوپھا تو پھر اور دور کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں. اپنے سگے پھوپھا سے پردہ فرض ہے تو شوہر کے پھوپھا سے کیوں فرض نہیں ہوگا؟ آج کل یہ بڑے مسائل چل رہے ہیں, گھروں میں پردے کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ غیر مسلموں کا کلچر ہی ہم لوگ ایڈاپٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کی تباہ کاریاں سامنے آ بھی رہی ہیں. آدمی کا اپنے آپ سے کتنا پردہ فرض ہے؟ انسان کا اپنے آپ سے کس حد تک پردہ ہوتا ہے؟ فرحان پراچار راول پنڈی سے. دیکھیں, انسان کا اپنے آپ سے کوئی پردہ فرض نہیں ہے. تو حیا کی وجہ سے بلا وجہ برہنہ گھومنا اکیلے بھی گھر میں یہ مناسب نہیں ہے, لیکن انسان کا اپنے آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے. سوتیلی بیٹی سے شادی کا حکم. کیا سوتیلی بیٹی سے شادی جائز ہے جبکہ اس کی ماں کو طلاق دے دی ہو یا چھوڑ دیا ہو؟ اسد عباس انگلینڈ سے. دیکھیں, اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس سے آپ کا ریلیشن قائم ہو گیا, جو فزیکل ریلیشن ہے میاں بیوی کا جو ہوتا ہے, تو اس ریلیشن کے بعد اب آپ کبھی بھی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, چاہے آپ اس لڑکی کی ماں کو طلاق ہی کیوں نہ دے دیں, علیحدگی کیوں نہ ہو جائے. اب قیامت تک کے لیے وہ حرام ہو گئی ہے. نکاح ہوتے ہی کسی عورت سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس خاتون کی ماں تو نکاح ہوتے ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس عورت کو آپ طلاق دے بھی دیں گے تو اس کی ماں جو آپ کی ساس بن چکی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ساس بن چکی ہے. اور بیٹی جو ہے اس عورت کی, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس خاتون کے ساتھ آپ کی تنہائی میں خلوت صحیحہ, جسے فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے, اس سے کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوئے ہوں یا اس کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن آپ کا قائم ہوا ہو. تو اس ریلیشن کے قائم ہونے کے بعد آپ اس کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے, چاہے اس خاتون کو آپ ڈیورس ہی کیوں نہ دے دیں یا وہ مر ہی کیوں نہ جائے, تو بھی آپ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. شادی کے بعد ایجوکیشن جاری ہو تو کیا بچے روک سکتے ہیں؟ میں 21 سال کا ہوں اور شادی شدہ ہوں, میری اور اہلیہ کی پڑھائی ابھی جاری ہے. کیا ہم پڑھائی میں خلل انداز نہ ہونے کی وجہ سے بچے روک سکتے ہیں؟ خلل انداز ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے. اچھا خیر. یا وضع حمل کر سکتے ہیں؟ ندیم صاحب سعودی عرب سے. ندیم صاحب, حمل اگر ٹھہر جائے تو اس کو گرا تو نہیں سکتے پڑھائی کے عذر کی وجہ سے. البتہ حمل ٹھہرنے سے روکنا جائز ہے, پڑھائی ہو یا کوئی بھی عذر ہو جس کی وجہ سے. دیکھیں, حمل جو روکنا جائز حرام ہے نا, حمل روکنا بعض صورتوں میں حرام ہے. تو وہ کون سی صورتیں جن میں حمل روکنا بھی حرام ہے وہ سمجھیں. ایک, اس نیت سے حمل روکنا کہ میرے بچے ہو جائیں گے تو میں کھلاؤں گا کہاں سے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے. اس کی ڈیٹیل میں بیانات میں اور مختلف
پہلے مسائل میں کئی بار بتا چکا ہوں کیوں حرام ہے، اس کے دلائل کیا ہیں۔ آج کل اکثر لوگ اسی بیس پہ حمل روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری آمدن کم ہے اور 2 3 3 4 4 بچے پالنا، 6 6 8 8 بچے پالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، پیسے ویسے نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، شریعت میں آپ کو اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں توکل فرض ہے کہ یار اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، جب اللہ اولاد دے گا تو کھلانے کا بھی کر دے گا تو ایسے موقع پہ توکل کرنا فرض ہے، اور اس بیس پہ حمل روکنا یا بچے کی ولادت روکنا یہ سخت گناہ ہے۔ دوسرا، اس بیس پہ بچے کی ولادت روکنا بھی حرام ہے کہ بچوں کی کثرت کو عار سمجھنا، ذلت سمجھنا، لوگ کیا کہیں گے جی اتنے بچے۔ میرے جب بیان جاتا ہے نا دنیا میں تو بتا رہا ہوتا ہوں میرے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں جی، 14 بچے ہیں، بتا رہا ہوتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے نیچے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر غیر مسلموں نے، کہ یہ دیکھو یہ کیا کرے، پاگل لوگ ہیں، اور دیکھو یہ مولانا لوگ، اس طرح کے نا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج لوگ بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہمارے لیے تو باعث فخر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اباہی بکم الامم، اولاد کی کثرت یہ باعث فخر ہے۔ تو لیکن جو لبرل لوگ ہیں نا، نام نہاد لبرلز ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں، وہ پروپیگنڈے سے چونکہ متاثر ہو چکے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں، خاندانی نظام ان کا تباہ ہو چکا ہے، بڑھاپے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی شکل دیکھ دیکھ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے خود بھی فطرت سے ہٹ گئے، اپنا گھر اپنا خاندان تباہ کر دیا انہوں نے۔ ہمیں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی برباد ہو جائیں ان کے ان تانوں کی وجہ سے۔ نہ ان کے یہاں بہویں ہوتی ہیں، نہ داماد ہوتے ہیں، وہ ایک آدھ کہیں ادھر سے، بچے کثرت سے ہوں تو وہی اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ابھی میں حج پہ آیا تو میرے بچوں نے ماشاءاللہ، چھوٹی بچیوں نے دیوار پہ ایسا حج مبارک لگایا ہوا تھا، پھول وول، ایسے بچے ہوتے ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو فیملی پلاننگ والوں کے جو نظریات ہیں اس سے دنیا متاثر ہو چکی ہے، ان کے زہریلے جراثیم جو ہے نا وہ لوگوں کے خون میں جا چکے ہیں، اور لوگ اپنا بھی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا بھی کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں اولاد کی کثرت یہ باعث فخر ہے، باعث ذلت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے بچے روکتا ہے کہ میرے زیادہ ہوں گے تو مجھے شرم آئے گی بتاتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے، اس نیت سے بھی بچے روکنا حرام ہے، اس لیے کہ آپ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہو، آپ اللہ کو نہیں مان رہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، تزوج الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے۔ تو یہ دو نیتیں ایسی ہیں کہ ان نیتوں سے حمل روکنا ناجائز ہے، خوب سمجھ لیں۔ دو وجوہات دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ذہن میں بٹھاتے نہیں ہیں، اور بار بار پھر وہی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، بار بار وہی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جس سے پریگنینسی روکنا، دیکھیں حمل ٹھہرنے کے بعد گرانے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ناجائز ہے، اس کی میں ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں ابھی۔ ایک ہے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ حمل کو روک لیا جائے۔ تو حمل روکنا اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کو میں کھلاؤں گا کیسے، مہنگائی کا دور ہے، اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے۔ اور اس نیت سے بھی حمل روکنا حرام ہے کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، لوگ تانا دیں گے، عورتیں تانا دیتی ہیں عورتوں کو، دیکھو تمہارے اتنے بچے ہو گئے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو ان دو نیتوں سے حمل روکنا حرام ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے پریگننسی روکی جاتی ہے وہ ہے عورت کی صحت۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، عورت کی جو صحت ہے اس کی بیس پہ حمل روکنا جائز ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری وائف کمزور ہے، نہیں بچے پیدا کر سکتی، اور اس کی یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھئی پریگننسی ہوگی تو نقصان ہوگا اس کو، تو اس بیس میں بھی حمل روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ اس میں بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ عورت کی صحت ولادت کے عمل سے بار بار گزرتے رہنے سے صحیح ہوتی ہے، بیماریوں سے بچت ہوتی ہے، عمر لمبی ہو جائے گی، اس کی فزیکل فٹنس برقرار رہے گی، کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے۔ حمل کا ٹھہرنا، اولاد ہونا، پھر اس بچے کو فیڈ کرانا، یہ نیچرل پروسیس ہے، اور نیچر سے کبھی بھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی۔ نیچر سے جب آپ بغاوت کریں گے تو صحت خراب ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں پروپیگنڈا بہت زیادہ، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ کہ کسی طرح یہ جو ایشیائی ملک ہیں ان کا گروتھ ریشو کو روکا جائے۔ تو یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے پھر کیا جاتا ہے، تو ورنہ اصولی طور پر اس میں ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں میرے پاس، جو میڈیکل سائنس کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، گائنی کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، یہاں کے نہیں یورپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
پریگنینسی روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور بچے پیدا کرتے رہنے سے وہ صحیح رہتی ہے، بشرطے کہ اس کے آرام کا اور خوراک کا خیال کیا جائے. تو یہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو انسان، واقعی کوئی وہ ہو کہ بھئی حمل اگر ہوا تو اس کی صحت کو واقعی نقصان ہوگا، جیسے کہ 100 میں 2-4 عورتیں ایسے ہو سکتی ہیں جو بیمار ہوں، کمزور ہوں. تو تیسری چیز تو یہ ہو گئی. چوتھی بات ہے، بچے اس لیے بھی روکے جاتے ہیں کہ تربیت کیسے ہوگی ان کی. اکثر یہ لوگوں کے زبان پہ یہ مقولہ ہے کہ 2 بچے ڈھنگ سے پل جائیں ان 10-12 بچوں سے بہتر ہیں جن کی تربیت نہ ہو سکے، کیونکہ زیادہ بچوں کی تربیت مشکل ہوتی ہے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے حقیقت میں. خوب سمجھ لیں، جیسے والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بہن بھائی خود بھی ایک دوسرے کی لاشعوری طور پہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کی تربیت میں ان کے گروتھ ریشو کا بڑا دخل ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، لڑ کے، محبت کر کے، ہر طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پورے تفصیلی بیانات ہیں کہ زیادہ بچوں میں تربیت آسان ہے، کم بچوں میں تربیت مشکل ہے. ہمارے ہاں تربیت کا مفہوم یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ مہنگے اسکولوں میں پڑھانا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 بچے ہوں گے تو ہم مہنگے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، 10 بچوں کو ہم مہنگے اسکول میں نہیں پڑھائیں گے. خوب سمجھ لیں، شریعت کی نظر میں مہنگے یا سستے اسکول کی ایجوکیشن کا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مہنگے اسکول تو برباد کر رہے ہیں بچوں کو. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، 2 بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ، حالانکہ بڑے مہنگے اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن، اس کی تو ویلیو شریعت کی نظر میں بھی ہے، عقل کی نظر میں بھی ہے، لیکن ایجوکیشن کا پیسے سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں بڑے سائنٹسٹ، بڑے علماء، بڑے اسکالرز ایسے ہیں جو بہت ہی لو لیول کے اسکولوں میں پڑھے ہیں، وہ یا غریب اسکولوں یا اسکول میں سرے سے پڑھے ہی نہیں، وہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے یا دائیں بائیں سے نالج حاصل کی، انٹرنیٹ پہ بیٹھے اور بہت کچھ سیکھ گئے وہ. تو اس لیے یہ بھی دماغ سے ایک جو ہے نا یہ فطور نکال دینا چاہیے کہ 2 بچے ہوں گے تو تربیت زیادہ اچھی ہوگی، اور بلکہ لاڈ پیار میں بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ میڈیکل یہ جو آپ کے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں نا، میں نے ان کی رائے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ 2 بچوں کی پیدائش میں جب زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو ان کے جو مینٹل گروتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہے. یعنی بچے کو اپنا قریب العمر جو ہے بہن یا بھائی چاہیے. یعنی بچے کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے، اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے گھر کے اندر ہی بھائی یا بہن چاہیے جو اس کی اور اس کی ایج میں زیادہ ڈفرنس نہ ہو. تو یہ بچے کی سائیکالوجی ہے، بچے کو چاہیے ایسا کہ گھر میں اور اگر 2 بچوں کے درمیان میں لمبا وقفہ کریں گے تو ایک بچے کو اپنا قریب العمر جو ہے بھائی یا بہن نہیں ملتا، اس سے بھی اس کی ذہنی نشو و نما بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی معاشرے میں ضرورت ہے. تو یہ 4 باتیں ہو گئی جن کی وجہ سے حمل کو روکا جاتا ہے. ایک بات غربت کی وجہ سے حرام ہے روکنا. نمبر 2 اس نیت سے روک لینا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، یعنی بچے عار محسوس ہوں گے، یعنی ذلت محسوس ہوگی اس میں، لوگوں کو بتاؤں گا اتنے بچے، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے. باقی 2 چیزیں رہ گئیں. صحت کی نیت سے روکنا وہ جائز ہے، لیکن میں نے بتایا اس میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. واقعی اگر عورت بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روک سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے تربیت. تو تربیت بھی زیادہ بچوں میں ہے. اگر آپ زیادہ بچے ہوں گے، تربیت کی کوشش کریں گے تو تربیت ہوگی، اور اگر کوشش نہیں کریں گے تو ایک کی بھی نہیں ہوگی، وہ ایک ہی ڈاکو اور چور نکلے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایجوکیشن میں مشغول ہے تو اس نیت سے پریگننسی روکنا، یہاں بھی آپ خوب سمجھ لیں فی نفسی ہی مسئلے کے لحاظ سے تو جائز ہے. آپ حمل روک سکتے ہیں کہ بھئی میں پڑھ رہا ہوں، میری وائف پڑھ رہی ہے، اگر ابھی بچہ پیدا ہو گیا تو ہماری پڑھائی متاثر ہوگی، جائز ہے. اس میں جائز ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ اس کا بھی بہرحال نقصان ہوگا. دیکھیے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم دیا ہے. آپ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایجوکیشن کا ایک خاص ٹائم ہے، عمر ہے. اب ایک آدمی اگر 45 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، تو بھائی اب آپ نہیں ترقی کر پاؤ گے، اس لیے کہ آپ ینگ لڑکے ینگ لڑکیاں وہ میڈیکل سائنس سے تعلیم حاصل کر کے وہ اتنی آگے تک جا چکی ہوں گی کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ماں بننے کی ایج رکھی ہے نا، وہ بھی ایک فطرت نے ایک حساب سے رکھی ہے
کہ اس عمر میں اس کے بچے ہوں گے، ہوتے ہوتے اتنے تعداد میں بچے ہوں گے، پھر اس پہ بڑھاپا آئے گا تو یہ بچے بڑے ہو چکے ہوں گے، پھر یہ بچے اس کی خدمت کریں گے، یہ ان کی خوشیاں دیکھے گی. ایجوکیشن یا کسی بھی بہانے سے آپ نے اس کو پروسیس کو ڈیلے کر دیا تو ایجوکیشن تو آ جائے گی، لیکن بڑھاپے میں اولاد کی جو خوشیاں ملنی چاہیے تھیں ان میں بہت ساری خوشیوں سے عورت محروم ہو جائے گی، اور وہ نیچرل ہے، ان کا کوئی آلٹرنیٹ فطرت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں تھیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاب کر رہی تھیں، بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اولاد ہے نہیں ہے تو ایک آدھ ہے، وہ نہیں کیئر کر پاتے، ایک بچے پر ماں کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ساری ذمہ داری اس اکیلے پہ آ رہی ہوتی ہے. تو بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اس کا مشورہ نہیں دیا جاتا. تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ شریعت نے ترغیب دی ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد کثرت سے ہو. تو آپ اپنی زوجہ کو اسی پہ قائل کریں کہ ایجوکیشن جاری رکھیں لیکن ساتھ ساتھ اولاد کا سلسلہ بھی چلتا رہے، اور اس میں کوئی ایجوکیشن میں کوئی زیادہ بڑی رکاوٹ بنتا بھی نہیں ہے. تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی، یعنی جو ایگزام اس سال دینا ہے ہو سکتا ہے بچے کی ولادت تو وہ ایگزام اگلے سال دینا پڑے، تو پریگنینسی میں بھی عورت پڑھ سکتی ہے اور بچے کی ولادت کے بعد بھی. ہاں یہ ہے کہ پڑھائی ڈیلے ہو جائے گی، لیکن یہ ایک سجیشن ہے، شریعت کی ترغیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد. وہ کالی سیاہ عورت جو اولاد نہ جنتی ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ کالی سیاہ عورت جو اولاد دیتی ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عورت سے جو حسین ہو لیکن اولاد نہ دے. تو اسلام کی نظر میں نکاح میں سب سے جو پہلی جس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ نسل بڑھانا ہے، یہ خوب سمجھ لیں. تو آج اس نکاح میں اس مصلحت کو دائیں بائیں رکھا گیا ہے، باقی ساری مصلحتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر لوگ ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں کہ بھئی ایجوکیٹڈ ہے، کوئی انجینئر لڑکی سے شادی کر رہا ہے ایجوکیٹڈ ہے. بھئی سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ اولاد دے گی کہ نہیں دے گی. تو ترغیب کے لحاظ سے تو اسلام آپ کو یہی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو سمجھائیں، اور آپ کی وائف کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھائی بے شک جاری رکھیں لیکن اس کی وجہ سے نسل نہ روکیں. لیکن جائز ہے، بہرحال اسلام نے آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا. اگر آپ نہیں پیدا کرنا چاہتے ابھی اور روکنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کی وجہ سے تو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اس میں. آپ بچوں کی ولادت کو ڈیلے کر سکتے ہیں. خاص طور پہ میں ان لوگوں کو یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں جو پڑھ رہے ہیں اور اس ڈر سے شادی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ہو جائیں گے، تو زنا سے تو بہرحال بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے اور حمل روک لیا جائے. کم از کم اس سے تو بہتر ہے نا کہ جو لڑکا لڑکی فون پہ میسج بازیوں پہ آپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے ایک فضیلت سے محروم ہو جائیں وہ اولاد کی، وہ ڈیلے کر دیں، بعد میں اولاد ہو جائے گی، لیکن کم از کم زنا سے تو بچیں اور نکاح کر کے بے شک نسل روک لے، وقتی طور پر اولاد روک لے لیکن زنا سے تو بچیں نا. تو آپ بھی جو ہے اگر اپنی وائف کے ساتھ ایجوکیشن میں مشغول ہے تو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینا ایجوکیشن کی باعث، یا شادی ہی نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لو، بے شک وقتی طور پر بچے کی ولادت کو روک لیں آپ. یہ زنا سے بہرحال بہتر ہے. تو جائز آپ کے لیے ہے یہ، لیکن ترغیب اس کی ہے کہ نسل نہ روکیں. اچھا بھائی، ٹریفک قوانین پر عمل کتنا لازم ہے؟ کیا گورنمنٹ کے قوانین مثلا ٹریفک کے قوانین ماننا واجب ہے؟ کیا انہیں توڑنے پر گناہ ہوگا؟ شیخ رضوان انڈیا سے. جی ہاں بھائی، جائز کاموں میں، انتظامی چیزوں میں، جن چیزوں کا مینجمنٹ سے تعلق ہے حکومت کی اطاعت لازم ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے جو بھی جس کام کا اہل ہے. تو انتظامی چیزوں میں حکومت اہل ہے کہ وہ قانون بنائے تو اس کو فالو کرنا لازم ہے. دین کے معاملے میں علماء اہل ہیں تو اسی آیت کی روشنی میں دین کے معاملے میں علماء کی اطاعت کا حکم ہے. اور جو بھی جس کا شعبہ ہوگا نا، جس میں اس کو مہارت ہوگی، تو اس آیت کے تحت ان سب لوگوں کی اطاعت لازم ہوگی. جیسے میڈیکل سائنس کے بارے میں آپ ڈاکٹروں کی بات پر عمل کریں گے، تو اس لیے اس میں جو ہے ٹریفک کے قوانین میں کا مینجمنٹ سے تعلق ہے، تو گورنمنٹ نے جو لا بنایا ہے اس کو فالو کرنا واجب ہے. اگر نہیں فالو کریں گے تو گناہگار ہوں گے. دودھ دوہتے وقت نجاست کے ذرات گر جائیں تو کیا حکم ہے؟
بھینس کا دودھ نکالتے وقت پیشاب یا گوبر کے ذرات دودھ میں گر جائیں تو کیا حکم ہے؟ حامد میر سکھر سے۔ دیکھیں اصولی طور پر تو بھینس کے دودھ میں گوبر گر جائے، مینگنی گر جائے، پیشاب کی چھینٹیں گر جائیں، وہ بالکل ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دودھ دھوتے وقت جب آپ دودھ نکال رہے ہیں اس دوران اگر ایک آدھ مینگنی گر گئی یا گوبر کا تھوڑا سا ذرہ گر گیا، اتنا کہ اس کے اثرات دودھ میں نہیں آئے اور آپ نے وہ گوبر نکال بھی دیا فوراً، تو چونکہ ضرورت ہے، بعض اس سے بچنا بہت دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حضرات فقہا نے ضرورت اور حاجت کی بیس پہ گنجائش دی ہے کہ ایسا دودھ ناپاک نہیں ہوگا۔ دھونے کے درمیان اگر دھو لیا ہے بعد میں گرا ہے تو پھر وہ بہرحال ناپاک ہو جائے گا۔ تو جب دودھ نکالا جا رہا ہو احتیاط کے باوجود اگر اس میں گوبر کے ایک دو ذرات گر گئے ہیں، یا بکری کا دودھ نکالتے ہوئے کوئی مینگنی گر گئی یا اس میں کوئی ایک دو چار مینگنیاں گر گئیں، وہ پھٹی بھی نہیں ہے اور فوراً نکال کے آپ نے باہر پھینک دی، وہ یا گوبر تھوڑا سا آیا تھا فوراً نکال کے باہر پھینک دیا اور اس کی بدبو اور رنگ جو ہے دودھ میں پھیلا نہیں ہے، تو پھر دودھ پاک سمجھا جائے گا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ نماز میں بلی جسم سے چمٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ دودھ والے مسئلے میں گوالوں کو چاہیے احتیاط کیا کریں۔ یہ تو یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گوبر گر جائے، گوالے تو اتنی بے احتیاطی سے دودھ نکال رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گوبر گرے اس کے اندر، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ نماز میں بلی جسم سے چمٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے گھر کی پالتو بلی ساتھ چمٹ کر بیٹھ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد رضوان بہاول نگر سے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بلی بھی نماز پڑھ رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ، اور کیا چاہیے؟ بلی ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہی ہوتی ہے، لہذا وہ آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جائے، چمٹ جائے، آپ کو چاٹ بھی لے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، بلکہ نماز میں اگر کتا بھی آ کے بیٹھ جائے گا تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کتے کا صرف تھوک ناپاک ہوتا ہے، کتا پورا ناپاک نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ البتہ کتے پالنا جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر، بلی پالنا تو جائز ہے، کتے نہ پالا کریں، حلال جانور پالا کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ کیا فون پر طلاق سے رجوع ہو سکتا ہے؟ فون پر رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں طلاق سے؟ محمد صاحب دبئی سے۔ جی ہاں بھائی، فون پہ بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی وائف کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو فون پہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بیگم میں نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ فون نہیں کر سکتا، فون مل نہیں رہا، تو 2 بندوں کو گواہ بنا کے بول دے بھائی میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی تھی، آپ دونوں گواہ رہو کہ میں نے رجوع کر لیا۔ نہار منہ پانی پینے کے بارے میں شرعی تعلیمات۔ کیا نہار منہ پانی پینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طبی نقصانات یا فائدے بتائے ہیں؟ نسیم اللہ خان۔ نہیں جناب، ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں من گھڑت حدیثیں بہت مشہور ہیں، نہار منہ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، شریعت میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعبہ تھا وہ میڈیکل سائنس نہیں تھا، آپ کا شعبہ ہے اخلاقیات، انسان کو انسان بنانا اور اللہ سے بندوں کو اللہ سے ملانا اور آخرت بنانا، تو انسان کو انسان بنانا نبی کی ذمہ داری تھی۔ تو کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کے بارے میں نبی نے بتائی ہیں، لیکن آپ کا اصل ٹاپک یہ نہیں تھا، تو اس بارے میں بہت زیادہ لوگ، حکیم لوگ بہت غلو کرتے ہیں۔ اب تو طب نبوی کے نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہیں کہ طب نبوی کہ کیا مطلب ہے۔ بھائی 2-4 چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں طب سے متعلق، اس پہ پوری کتاب تھوڑی چھپ سکتی ہے، لیکن بعض حکیم لوگ بڑا وہ کر رہے ہو تاکہ لوگ ان سے رجوع کریں، لوگ سمجھے بھائی یہ تو انہوں نے تو اسلام سے طب سیکھی ہے۔ تو یہ جو طب یونانی آیا ہے مسلمانوں میں، یہ بھی تو غیر مسلموں سے آیا ہے، تو ٹھیک ہے مسلمانوں نے اس میں بہت ترقی کی اپنے دور میں بہت زیادہ، لیکن آیا تو غیر مسلموں سے ہی تھا اس دور کے، اس کو کہا جاتا ہے طب یونانی، تو اس کو طب نبوی سے تعبیر کرنا کیسے درست ہو گیا؟ اور اس میں تو غیر مسلم بھی بہت ہیں، تو لیکن کتابیں لکھ رہے ہیں، پھر اس میں موضوع من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں، جو کا دلیہ کھانے کے یہ فائدے، تو شہد میں پانی ملانے سے یہ حدیث میں آتا ہے یہ فائدے، اکثر 99% وہ من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں، لہذا ان پہ اعتماد نہ کیا کریں۔ اور اس میں جب بھی علاج کرائیں تو ہمیں شریعت میں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ہر چیز اس کے اہل سے پوچھو، قرآن اور حدیث نے یہ اصول بتایا ہے،
تو میڈیکل سائنس کے بارے میں قرآن و سنت نے اصول بتا دیا کہ ماہرین سے پوچھو، یہ اصول بتا دیا قرآن و سنت نے. اولی الامر میں جو میں تفسیر بیان کرتا ہوں اور مفسرین نے جو تفسیر بیان کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، ہر چیز اس کے اہل سے پوچھی جائے گی. تو یہ بتا دیا کہ جب کہ آپ نے دیسی علاج کرنا ہے تو ماہر حکیم ہونا چاہیے، یا نارمل عام علاج کرنا ہے تو ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی پینے سے آپ کو نقصان ہوگا تو نہ پئیں، کہہ رہے فائدہ ہوگا تو پی لیں، لیکن اصولی طور پر جو نیچرل چیزیں ہیں نا ان میں ڈاکٹروں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. پانی تو یہ چیز ہے جب پیاس لگے پی لو، نہیں لگے نہیں پیو. خام خواہ میں اٹھ کے بے وقوفوں کی طرح صبح صبح پانی پینا، تو مجھے تو یہ احمقانہ قسم کا عمل لگ رہا ہوتا ہے. کچھ ہے نہیں، آگے اٹھ کے پانی پینا شروع کر دیا. کوئی بیماری ہو جس کے علاج کے طور پر کسی کو بتایا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن نارمل آدمی کا خام خواہ میں اٹھ کے صبح پانی پینا شروع کر دینا، اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ فائدے بتا رہے ہوں، لیکن جب بھی کوئی الٹے پلٹے کام ہوتے ہیں نا تو کچھ فائدوں کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، تو سائیڈ افیکٹ بعد میں پتہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بیماری ہو نا، جیسے شوگر کا کوئی پیشنٹ ہو، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو، یا قبض کا کوئی پیشنٹ ہو، تو اس کو ڈاکٹر نے یا کسی ماہر حکیم نے بتایا ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کو میری رائے یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھے بچوں کی طرح تمیز سے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے ایسے چلے، جیسے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چلتے آئے ہیں اسی طرح چلے. نماز میں نبی کا خیال آنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جانور کا خیال آنے سے نہیں ٹوٹتی. اس سے متعلق وضاحت فرما دیں. رضوان علی لاہور سے. فضول بات ہے بالکل. طلاق رجعی کے بعد عورت کے لیے دوسری شادی کا حکم. کیا ایک طلاق کے بعد رجوع نہ ہونے کے بعد عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ مسز فاروق لاہور سے. جی ہاں جی، اگر شوہر نے ایک طلاق دی ہے اور طلاق کے بعد شوہر نے نہ زبان سے رجوع کیا اور نہ کوئی فزیکل ریلیشن بیوی سے قائم کیا، تو ایسی صورت میں جب خاتون کو 3 مینسز گزر کے مکمل 3 مینسز گزرے ہوں، گزر کے ختم ہو جائیں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا. اگر مینسز ہی کی حالت میں طلاق دی ہے تو جس مینسز میں طلاق دی ہے وہ مینسز کاؤنٹ نہیں ہوں گے. خوب سمجھ لیں. تو مکمل 3 مینسز وہ گزرنا ضروری ہے. تو 3 مینسز جب گزر جائیں گے تو عورت کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اپنے پرانے والے میاں سے بھی شادی کر سکتی ہے اور پرانے والے کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے بھی شادی کر سکتی ہے. مرد کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. بیوی کی اذیت پر صبر کا اجر. بھابی بھائی جان کا کہنا بالکل نہیں مانتی اور بہت زبان دراز ہیں. بھائی چپ کر کے صبر کر جاتے ہیں. کیا ایسا صبر جائز ہے اور کیا اس پر اجر ملے گا؟ بنت عبداللہ ممبئی سے. جی جائز ہے اور اجر بھی ملے گا. تو اور قرآن نے تو بیوی کی نوک جھونک پہ صبر کرنے کی ویسے بھی بہت ترغیب دی ہے. سورہ نساء کی آیات عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو، لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو. تو آپ کی بھابھی کا ایٹیٹیوڈ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بس زبان ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، تو اس صبر پہ بھائی جان کو بہت زیادہ اجر ملے گا. انشاءاللہ گھر بسانے کے لیے صبر کر رہے ہیں. باقی وہ صبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں یہ ان کا ہیڈک ہے نا، آپ کا ہیڈک نہیں ہے. مسئلے ہمارے ساتھ یہ ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہت سارے لوگ دخل اندازی کرتے ہیں. جیسے بنت عبداللہ صاحبہ آپ نے پوچھا ہے، تو آپ خاتون ہیں تو خواتین بھی اس میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں کہ بھائی صاحب بھابھی کے ساتھ بھابھی کی اتنی کیوں برداشت کر رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگ اکثر جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی. یہ قرآن کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اکثر جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں توڑنے والی ہوتی ہیں. اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو ورغلا رہی ہوتی ہے اس کی بیوی کے خلاف کہ دیکھ تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اور مائیں ورغلا رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف، بہو ورغلا رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو ساس کے خلاف. تو قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. دفتروں میں ایک دوسرے کو باس کے خلاف، باس جو ہے وہ یہ غیبتوں کا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ماحول ہے ہمارے دفتروں میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، سیاست میں بھی، اور گھروں میں بھی یہی چل رہا ہے.
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، جب بھی آپس میں بات چیت کیا کرو جوڑ کی بات کیا کرو. اور قرآن نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو جوڑ کی بات کرے گا نا اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو میں آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ آپ کی بھائی آپ کی بھابھی کے اگر غلام بنے ہوئے ہیں تو بننے دیں، ان کا ذاتی مسئلہ ہے. بعض دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے یار یہ بیوی میری بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، لیکن اس سے میرے بہت سارے فائدے ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو. وہ اپنی مجبوری سمجھتا ہے، دوسرے نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، جورو کا غلام ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اور تو بھائی وہ اس کا چھوڑ دیں، خوش ہو کہ صبر کر رہا ہے، تعریف کیا کریں ہمارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور کتنا اچھے صبر کرتے ہیں. اور بھائی کو بھی کہا کریں بھائی تھوڑا اور صبر بڑھاؤ، ان کو بولیں کہ پتہ نہیں آپ ویسے جنت میں جائیں نہ جائیں، ہو سکتا ہے صبر کی برکت سے ہی چلے جائیں. یہ تو نہیں کہیں خیر ویسے یعنی کسی اور طریقے سے ان کو سمجھا دیں. تو جوڑ کی کوشش کیا کریں، میاں بیوی کے معاملات میں اس طرح توڑنے کی کوشش نہ کیا کریں. باقی ان کو کیا کرنا چاہیے یہ ان کا ہیڈک ہے، ان کو چاہیے وہ خود پوچھ لیں بھائی مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے صبر. تو اسلام تو ترغیب یہی دے رہا ہے کہ حتی الامکان صبر کرو گھر جوڑنے کے لیے. اگر اسی طرح سب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے تو فیملی سسٹم تو ہمارا ویسے ہی تباہی کی طرف جا رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں تو اور زیادہ برباد ہو جائیں گے، بچے برباد ہو جاتے ہیں اس سے، ڈیورس کے بعد، طلاق کے بعد. آپ دیکھیں قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے اظہر علی؟ دیکھیں اصولی طور پر تو جائز ہے اگر دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن جہاں بھی ذرہ برابر خطرہ ہوگا شرک پھیلنے کا یا لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ قبر والے سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ایسی صورت میں مانگنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بدعتیوں کی، مشرکین کی تائید ہوتی ہے. آج کے دور میں احتیاط اسی میں ہے کہ جب قبرستان میں میت کے لیے دعا مانگے تو قبلہ رخ ہو جایا کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے مانگا کریں تاکہ یہ وہم ہی ختم ہو جائے. کافر عورتوں سے مسلمان عورت کا پردہ، شوہر کی وفات کے بعد عدت کے دوران ہندو عورتیں تعزیت کے لیے آئیں تو کیا بیوہ خاتون ان سے بات کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کافر عورتوں سے پردہ لازم ہے. بنت عبداللہ گجرات سے. جی ہاں، قرآن سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا جناح علیہن فی ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن وآبائہن وآباء بعولتہن. آگے جا کے آتے ہیں نسائہن، کہ اپنی عورتوں کے سامنے بھی مسلم عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. تو اپنی عورتوں سے مراد اپنی مسلمان عورت. تو اس آیت سے بہت سے فقہاء نے استدلال کیا اور بڑی مضبوط استدلال ہے یہ کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان سے مسلمان جوان عورت کا پردہ فرض ہے. لیکن وہاں پردے میں اتنی سختی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، یعنی چہرہ کھول سکتی ہے. ایسے نہیں ہوتا پردہ جیسے نامحرم مرد سے ہوتا ہے، کیونکہ چہرے کا تعلق تو فتنے سے ہے نا، تو غیر مسلم عورت کے سامنے چہرہ کھولنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہندو عورتیں جب تعزیت کے لیے آئیں تو وہ آ سکتی ہیں، ان کے سامنے وہ بیوہ خاتون بیٹھ بھی سکتی ہے، لیکن سر کے بال نہ کھولے، ان کے سامنے پنڈلیاں وغیرہ نہ کھولے، چہرہ کھول سکتی ہے اور ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حفاظتی ٹیکوں اور ویکسین کا شرعی حکم. کیا بیماری لگنے سے پہلے شریعت میں علاج کی اجازت ہے، جیسے پولیو کے ٹیکے لگانا یا کورونا ویکسین لگوانا؟ عبد الرحمن سعودی عرب سے. دیکھیں اصولی طور پر تو علاج میں مبالغہ کرنا یا اسباب اختیار کرنے میں مبالغہ کرنا، اعتدال سے تجاوز کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اصول تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، ہر چیز کو طلب کرنے میں اعتدال صحیح ہے. تو رزق کے بارے میں، لیکن مراد ہر چیز ہے اس سے. کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں بیلنس رکھو، اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل کرو. اس کی مثال ہے جیسے آپ نے اونٹ کو، حدیث میں آتا ہے اونٹ کو رسی سے باندھو پھر اللہ پہ اعتماد کرو. تو آپ نے اگر اونٹ کی رسی ہی نہیں باندھی پھر اللہ پہ اعتماد کیا، یہ بھی غلط ہے. یا آپ نے اونٹ کی رسی باندھنے کے بعد بھی 6 گارڈ اس پہ بٹھا دیے کہ چوری نہ ہو جائے، تو یہ بھی غلو ہے کہ بھائی بس رسی باندھ دینا کافی تھا، اور بہت زیادہ ہوتا تو 1 گارڈ بٹھا دیتے، 10 گارڈ ایک اونٹ پہ بٹھا دیا آپ نے. غلو نہ کیا جائے کسی بھی چیز میں. تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو ویکسین ہے، جب بیماری آئی نہیں ہے آپ پہلے سے ہی ٹیکے ٹھوکنا شروع کر دیں تو یہ بھی علاج میں غلو ہے. بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے.
لیکن اس بارے میں یہ خوب سمجھ لیں کہ غلو ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ڈاکٹروں سے کی رائے کا اس میں اعتبار ہوگا۔ بعض دفعہ بیماری اتنی اسپیڈ سے پھیل رہی ہوتی ہے کہ غالب گمان ہوتا ہے کہ اگر ویکسین نہ لگوائی تو یہ آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، غالب گمان نہیں بھی ہے کہ بیمار نہیں ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بیمار ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی ایسی مشترکہ وبا ہو، پوری دنیا میں پھیل رہی ہو یا علاقے میں پھیل رہی ہو، تو دوسروں پہ رحم کا تقاضا ہوتا ہے کہ ویکسین لگوا لے انسان، کیونکہ آپ وائرس کو جو ہے نا لوڈ کر کے آپ دوسروں تک ٹرانسفر کر سکتے ہو، آپ خود بیمار نہیں ہوگے، دوسروں چلا جائے گا۔ تو اس بارے میں ہماری ڈاکٹروں سے بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مشترکہ ٹاسک ہوتا ہے نا پوری دنیا میں، اس میں 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ جیسے کووڈ پھیلا ہے تو بھئی اگر آپ ویکسین نہیں لگواتے تو یہ پھر کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ تو ایسے مشترکہ جو امور ہوتے ہیں ان میں پھر لوگوں کو سب کو ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں مذہبی لوگ اپنی الگ سے وہ بنا لیں کہ نہیں جی ہم بیماری آئی نہیں ہے، تم کیوں ٹیکہ لگا لیں، تو انفرادی طور پر تو اس کی گنجائش ہے، یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ توکل کی علامت ہے۔ لیکن آپ اس دنیا میں اکیلے تو نہیں رہتے نا، آپ کے ساتھ تو پوری دنیا رہتی ہے، تو آپ کی وجہ سے وائرس وہ دوسروں میں پھیلے گا۔ تو ایسی صورت میں مل کے اس بیماری کے خلاف لڑنا اور دفاع کرنا یہ پھر اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور ایسی اخلاقیات کی شریعت بھی تعلیم دیتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ آپ اجتماعی چیزوں میں 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد نہ بنائیں۔ اور ہمیں صحابہ کرام کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ جب اس طرح کی وبائیں پھیلی تھی تو انہوں نے سب نے اجتماعی کوششیں کی تھیں۔ جیسے شام میں جب بیماری پھیلی ہے تو صحابہ کرام جو تھے، جب وبا پھیلی ہے تو سارے کے سارے حضرات پہاڑوں کی طرف نکل گئے تھے تاکہ جو ہے یہ وائرس ختم ہو، بیماری کا جو طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی یہ ختم ہو۔ تو جو اس دور میں احتیاطی تدابیر وہ اختیار کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں، کیونکہ دیکھ رہے تھے بہت کثرت سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی وبا جو تیزی سے پھیلتی ہو، لوگوں میں سرایت کرنے کا اندیشہ ہو، تو اس میں اگر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی اجتماعی کوشش ہو رہی ہے کہ اس وبا کو ہم نے جڑ سے پوری دنیا سے ختم کرنا ہے، اور ان کی رائے یہ ہو کہ یہ ویکسین جب تک نہیں لگے گی یہ ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر ویکسین لگوانا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور نہ لگوانا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ غیر مسلم سے کیا قرضہ ہم لے سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے قرض لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد راج، جائز ہے، مگر اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس طرح سے مانگنا کہ آپ کی عزت ختم ہو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی بے عزتی میں اسلام کی بے عزتی ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی بے تکلف ہے اور آپ کو پتہ ہے میں قرض آرام سے واپس بھی کر دوں گا، بے تکلف ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ غیر مسلم ہی بیوقوف ہوگا جو قرض دے گا، کیونکہ اس دور میں تو جو آپ کو قرض دے وہ اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں وہ بیوقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف۔ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ لوگ کہاں لے کے واپس کرتے ہیں قرض، تو بہتر یہی ہے کہ قرض ورض نہ لیا کریں، نہ دیا کریں، نہ لیا کریں۔ باقی اچھے لوگ بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے۔ کوئی چیز بیچ کر کتنا منافع لے سکتے ہیں؟ کیا 100 روپے کی چیز 500 میں بیچنا اخلاقی لحاظ سے درست ہے؟ نیز کیا شرع منافع کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر ہے؟ علی حیدر چیچا وطنی سے، کوئی شریعت میں حد مقرر نہیں ہے، جتنا چاہیں پروفٹ رکھیں، ہاں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے 500 روپے کی بیچی، ایسے اس طرح سے اس کے فضائل بیان کیے جو ہے نہیں اس میں، یا ایسے شو کیے جیسے اس کی ویلیو ہی 400 تھی اور آپ نے 500 میں بیچی ہے، اس طرح کا کوئی بھی دھوکہ دیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے اس کے ریٹ ڈبل کیے ہوئے ہیں، لوگ مصیبت میں پڑ گئے اس کی وجہ سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ لیکن یہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کا کھانے پینے سے یا انسان کی بنیادی ضرورتوں سے تعلق ہے۔ کیا کرپٹو کرنسی جوا ہے؟ کیا کرپٹو کرنسی جوا کے حکم میں ہے؟ اس کی شرعی حیثیت بیان فرما دیں۔ واسع خان کراچی سے، میں نے ہی ایک فتویٰ ریکارڈ کروایا تھا کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے۔ دیکھیں ہمارے جو بھی علماء کے جو معلومات کے ذرائع ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے کہ کرپٹو کرنسی کے جو ماہرین ہیں انہی سے ہم پوچھیں گے نا، تو انہی کی جو وہ بتائیں گے اس کی ڈیٹیل میں ہم پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے ماہرین سے ہمارا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی اس کے حساب سے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی ہمیں جائز معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں لگتی، لیکن ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور کرپٹو کرنسی کے بہت ماہر ہیں، میں پھر بعد میں ان کا انٹرویو بھی انشاءاللہ سوچ رہا ہوں اپنے چینل سے نقل کروں۔ ان سے جب میری میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میں اپنے اس فتوے سے
فی الحال بہرحال رجوع کر رہا ہوں. اور میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن میں نے بھی ایسے ہی توقف کیا ہے جیسے کہ دیگر بڑے علماء نے توقف کیا ہے کہ بھائی ابھی اس کی صورتحال میرے سامنے کم از کم کلیئر نہیں ہے. کیونکہ یورپ میں ایک ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ہیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور ہیں بھی پاکستانی. تو ان سے میری واٹس ایپ پہ بہت لمبی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بہرحال ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے پھر دوبارہ توقف کر لیا، اور میں ان کا انٹرویو بھی نقل کروں گا تاکہ جو کرپٹو کرنسی کے دوسرے ماہرین ہیں جو اس کو بالکل جائز کہہ رہے ہیں ان کے اشکالات ان کے سامنے آ جائیں. تو اس لیے آپ نے کرپٹو کرنسی میں جو بھی ٹریڈنگ کرنی ہے وہ آپ کسی دوسرے عالم سے پوچھ کے کریں. میرے فتوے کو بہرحال جواز یا بنیاد فی الحال نہ بنایا جائے جب تک کہ میں اس بارے میں کوئی مضبوط رائے قائم کر کے فتویٰ ریکارڈ نہ کروا دوں میں. تو آپ دوسرے علماء سے اس سلسلے میں رجوع کریں. میں اس بارے میں فی الحال توقف کر رہا ہوں. اسٹیٹ لائف انشورنس کیوں حرام ہے؟ کیا اسٹیٹ لائف انشورنس میں سود لازم آتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں سفیان قریشی. جی ہاں، سود جوا بھی ہے، سود بھی ہے. تو ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں مرے تو نہیں ملیں گے. گاڑی کو حادثہ ہو گیا تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں حادثہ ہوا تو نہیں ملیں گے. اور یہ دو بندوں کے درمیان، کمپنی اور ان لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی تو جوا ہے، یہی تو پھر آپ کرنسی پہ آپ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اس میں سود کا عنصر بھی آ جاتا ہے اگر وہ مشروط ہے. اس پہ بہت ڈیٹیل سے فتوے دیے جا چکے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پوری دنیا کے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انشورنس حرام ہے. عرب، عجم، اس میں سارے، حتیٰ کہ جو لبرل قسم کے مفتی ہیں وہ بھی اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں. کوئی بہت ہی بالکل ہی لبرل ہو، جو جس کو نظر میں سود ہی حلال ہو گیا ہو یا جوا ہی حلال ہو گیا ہو تو وہ تو جائز کہے گا. باقی کوئی بھی معمولی علم رکھنے والا مفتی بھی اس کو جائز نہیں کہتے. تو ہاں، تکافل کے بارے میں اختلاف ہے، وہ اختلاف کئی بار بیان کیا جا چکا.